بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کے سفید جھنڈے والی مہمات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا سیدنا امیر حمزہ کو مدینہ سے نکلنے والی پہلی گشتی معلوماتی پارٹی کا امیر بنایا۔ سفید جھنڈا سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو تھمایا۔ منزل بتائی بحر کلزم کے ساحل پہ العیس نامی جگہ۔ وہاں ان دنوں العیس نامی ایک چشمہ تھا جس پہ راہ کے قافلے پڑاؤ کرتے تھے۔ ارد گرد کیکر کے درختوں کی چھاؤں تھی۔ وہیں گمان تھا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو جہل کی قیادت میں پہنچ رہا ہے۔ سیدنا حمزہ وقت پہ پہنچنے کے عادی تھے۔ 30 مہاجر تھے۔ ابو جہل کے قافلے سے پہلے پہنچ گئے۔ ابو جہل اور اس کا قافلہ پہنچا تو سامنے شیر خدا ابو جہل کے سر میں ابھی تک سیدنا حمزہ کی لگی کمان کا زخم ہرا تھا۔ اب سامنے کمانوں میں تیر چڑھے تھے۔ مسلمان جنگی پوزیشن میں کمان کی ڈور کھینچے صفے آرا تھے۔ ابو جہل خوف سے کام کیا۔ اس وادی کے قبیلے کے سردار مجدی بن جہنی کو بیچ میں لے آیا۔ اس علاقائی سردار کا قریش اور مسلمانوں دونوں سے حلیفانہ تعلق تھا۔ وہ بیچ میں آ کھڑا ہوا تو موت وقتی طور پہ ابو جہل سے ٹل گئی، لڑائی نہ ہوئی۔ ابو جہل کو اس کی دھمکی پہ ملا سعد بن معاذ کا چیلنج سچ ہوتا نظر آ گیا۔ یہ ہجرت کے 7ویں مہینے رمضان یکم ہجری کی بات ہے۔ رمضان کے روزوں کا ابھی حکم نہیں اترا تھا۔ اس سے اگلے رمضان میں جنگ بدر ہوئی تھی اور اس رمضان سے 1 مہینہ پہلے شعبان میں روزے فرض ہوئے تھے۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ شوال کا چاند نظر آیا۔ خبر ملی اس بار ہزاروں اونٹوں پہ لدا قافلہ آ رہا ہے۔ قریشی قافلے کا اس بار سردار ابو جہل سے بھی بڑا دشمن ابو سفیان بن حرب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جھنڈا تھمایا تھا وہ عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب تھے۔ انہی کے 60 سال کے چچیرے بھائی کو امیر بنا کے 60 مہاجر کیے۔ انہی میں ماہر تیر انداز سیدنا سعد بن ابی وقاص آقا کے ماموں بھی تھے۔ ابو سفیان بن حرب بھی سیدنا سعد بن ابی وقاص کے تیر کی زد میں آ گیا۔ کمان کی ڈور بھی کھینچ لی گئی۔ ابو سفیان خوف سے لرز گیا ہوگا مگر ابھی خون بہانے کا حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے نشانہ تو ابو سفیان بن حرب کی آقا کو ہمیشہ نفرت سے تکتی آنکھوں کے درمیان لیا تھا مگر آقا ہی کے حکم سے اس کی جان بخش دی اور تیر ابو سفیان کی تکبر سے باندھ دی بڑی سی پگڑی پہ مار کے اسے ننگے سر کر دیا۔ یہ کسی مسلمان کا پہلا چلایا ہوا تیر تھا۔ ابو سفیان کے محافظوں کی تعداد 200 تھی مگر دشمن تیر انداز سعد بن ابی وقاص سے دور ہی رہے۔ دور دور سے تیر چلے بس ابو سفیان کی پگڑی کے سوا کچھ نہ گرایا گیا۔ مقصد دشمن کو ڈرانا تھا۔ ایک بونس یہ ملا کہ قریش والوں نے جن 2 مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روک رکھا تھا وہ سعد بن ابی وقاص کے تیر چلنے کے حوصلے میں شیر بن گئے۔ اپنی سپاہ چھوڑ کے مسلمان کے جتھے سے آ ملے۔ وہ تھے مقداد بن عمبرانی اور عتبہ بن عزوان مازنی۔ سفید جھنڈا اس بار مستہ بن اثاثہ کے ہاتھ تھا۔ تیسری بار بھیجی گئی گشتی پارٹیاں شاید علاقے کی زمین، راستوں، پہاڑوں، ندی نالوں کے تفصیلی جائزے کے لیے تھی۔ گئی بھی مدینہ سے مکہ کی طرف، مدینے سے دور مکہ کے قریب حجوہ کے پاس الخرار تک پیدل۔ الخرار آواز کے ساتھ بہنے والے پانی کو کہتے ہیں۔ ایسی ہی پرشور ایک ندی تھی۔ وہاں 200 مہاجروں کی اس پارٹی کا امیر سیدنا سعد بن ابی وقاص تھا۔ خرار پہ ایک قریشی قافلے کا پڑاؤ ہونا تھا۔ یہ پارٹی ادھر پہنچی تو دشمن قافلہ پہلے بھاگ چکا تھا۔ مارنے سے ڈرانا زیادہ اثر رکھتا تھا۔ قریش بھی ایک خوف طاری کرنا تھا کہ ان کے تجارتی قافلے کی ہر راہ اب ہماری پہنچ اور دسترس میں ہے، لہٰذا راستے بدلو یا ذہن اور دل و دماغ میں تبدیلی لاؤ۔ اب مسلمان ایک قوت ہیں، ایک مملکت والے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے کزن 17 سال کی عمر میں اسلام کے انتہائی ابتدائی دنوں میں ایمان سے مالا مال ہوئے تھے۔ اس گشتی مشن میں 30 سال کی عمر کے تھے۔ انہوں نے تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کے عہد میں انہی کے ہاتھوں ایران جیسی سپر پاور فتح ہوئی۔ عراق کا قدیم شہر بابل اور نینوا بھی انہوں نے جیتا۔ ان 3 ابتدائی کامیاب گشتی پارٹیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قابل اطمینان اطلاعات
اور مؤثر معلومات دستیاب ہو گئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس مسلمانوں کے ایک مضبوط گروپ 70 مہاجروں کو ساتھ لے کر مدینے سے نکلے۔ منزل اس بار مدینہ اور مکہ کی راہ میں ایک مقدس مقام تھا ابوا، جہاں 6 سال کی عمر میں آپ اپنی ماں سے بچھڑے تھے۔ ابوا کے پاس ہی 13 کلومیٹر اب ہرشی نام کی بستی ہے۔ مدینے سے نکلتے سمے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزرج کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ کو وہاں اپنا نائب مقرر کیا اور اپنا امن کا سفید کبوتر جیسا پرچم سیدنا حمزہ کو تھمایا۔ خود اپنے ہاتھ سے وہ جھنڈا باندھا۔ قبائل پہ اثر پذیری کے بیج تو بوئے جا چکے تھے، اب ثمر ہونے کا سمے تھا۔ بنو زمرہ کے سردار مکشی بن عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حلفیانہ معاہدہ کر لیا۔ تحریری معاہدہ، قلم اور کاغذ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سفر میں لے کر چلتے تھے۔ معاہدے کی عبارت یوں تھی: یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنے مال اور جان کے بارے میں بالکل مامون رہیں گے اور جو ان پہ حملہ کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، سوائے اس کے یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو ترک کر دے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مدد کے لیے بلائیں ان کو آنا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمہ وقت قیام اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے پاس ابوا ہی میں کیا۔ جنگ کی بجائے محبت کے آنسو پھیلا کے آئے تھے۔ ایک بڑے قبیلے کی وفاداری ماں کی قبر کی قربت سے اللہ کی طرف سے ملی۔ دل میں سکون کا دریا لیے، آنکھوں میں ماں کی محبت کا دریا چھپائے مالا مال ہوئے مدینہ لوٹے۔ یہ واقعہ صفر 2 ہجری کا ہے۔ اگلے مہینے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خود نکلے، ربیع الاول میں۔ ساتھ 200 پروانے۔ اس بار اس قریشی ظالم تاجر کے قافلے کو روکنا مقصود تھا، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بلال بن رباح کو تپتی ریت اور آگ کی طرح دہتے پتھروں پہ لٹانے کے بعد اوپر نکیلی بھاری گرم چٹانیں رکھ دیتا تھا۔ امیہ بن خلف اور 2500 اونٹوں کی میلوں لمبی قطار میں اپنا تجارتی قافلہ شام سے لے کر آ رہا تھا۔ ساتھ اس کے 200 محافظ تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے اس کے قافلے کی راہ میں اپنے ساتھی لے کر گئے۔ بوات اس جگہ کا نام تھا جہاں قافلے کا متوقع پڑاؤ تھا۔ مدینہ میں اپنا نائب اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ کو بنایا اور اپنا پرچم سیدنا سعد بن ابی وقاص کو تھمایا۔ کوئی خون نہیں بہا۔ امیہ بن خلف اپنا قافلہ تیزی سے بھگاتا بھاگ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھا نہیں کیا۔ جینیہ قبیلے نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتری مان لی۔ اگلی بار اگلے مہینے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی مرتبہ مسلسل خود قیادت کرتے ہوئے مدینے سے نکلے۔ اس بار منزل بدر کا میدان تھا۔ بدر کی معرکہ اعلیٰ جنگ جو 6 مہینے بعد ہونی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ریکی کرنے گئے تھے۔ شاید ہوا یوں کہ قریشی مکہ کے ایک چور قرظ بن جابر فیری نے چالاکی اور عیاری سے مدینے کی سرکاری چراگاہ پہ حملہ کیا اور کئی اونٹ کھول کے لے گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچی تو خود سوار ہو کے 70 ساتھیوں کے ساتھ چور کا پیچھا کیا۔ بدر کے نواح میں صفوان وادی تک گئے، 85 میل تک پیچھے گئے۔ بدر کے میدان سے آگے چور کے نشان نہ ملے، پکڑا نہ گیا، مگر پکڑ میں عجیب طرح آیا۔ وہی چور تھوڑے دنوں کے بعد خود مسلمان ہو گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی چراگاہ میں اونٹوں کو چارہ کھلانے والا رکھوالا بن گیا۔ مدینے سے جاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے غلام سیدنا زید بن حارث کو اپنا نائب بنایا تھا۔ علم اس بھاگ دوڑ میں بھی تھا۔ علم بردار تھے شیر رسول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تعاقب سے ذرا پہلے پتہ چلا کہ ابو سفیان بن حرب ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے شام کے لیے نکلا ہے۔ ینبوع کے اطراف میں ایک مقام ہے ذوالعشیرہ، وہاں پہنچے۔ 130 اونٹ ساتھ تھے، صرف باری باری سوار ہوتے۔ پہنچنے میں دیر ہو گئی، قافلہ نکل گیا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے واپسی پہ پکڑنے کی صورت میں جنگ بدر ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مشن پہ جانا بھی مبارک ثابت ہوا۔ وہاں قیام کے دوران 2 طاقتور قبیلوں بنو مدلج اور بنو زمرہ سے عدم جارحیت کا معاہدہ ہوا۔ مدینے سے نکلتے سمے سیدنا ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو نائب مقرر کیا اور امن کا اپنا سفید پرچم شیر خدا سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھ دیا۔
اس ترتیب سے 4 مسلسل گشتی پارٹیوں کی قیادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور اپنے سپاہیوں کو فیلڈ میں تربیت کر کے خود پرکھا اور آزمایا۔ جنگ بدر سے پہلے 1 رجب 2 ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی 12 مسلمانوں کی ریکی پارٹی ایک نئے رخ پہ مکہ اور طائف کے درمیان عین مکہ کے سر پہ حدود مکہ کے مقام نخلا بھیجی۔ شاید بتانا یہ مقصود تھا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہر روایتی راستے پہ تو تم لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا کہ ہم تمہیں روکنے کی قدرت رکھتے ہیں، جدھر سے تم نے کبھی نہ سوچا ادھر اب دیکھ لو۔ قیادت ریکی پارٹی کی اپنے پھپھیزاد سیدنا عبداللہ بن حجش کو دی۔ ساتھ سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ امیر بناتے سمے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آج میں تم میں سے ایک ایسے شخص کو امیر بناؤں گا جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا ہے۔ اصول طے کر دیا۔ لمبے جنگی یا معلوماتی مشن کے ہر قائد کی تعیناتی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز سفر میں امیر مشن سیدنا عبداللہ بن حجش کو ایک بند لفافے میں ایک تحریر دی۔ فرمایا، 2 دن کے سفر کے بعد اس لفافے کو کھولنا، پڑھنا، ساتھیوں کو بھی سنانا، پھر جو تحریر میں حکم ہو اس کی تعمیل کرنا، جو ساتھی آگے ساتھ نہ جانا چاہیں ان پہ جبر نہ کرنا۔ 2 روز مسافر امیر کے انتظار میں کٹے۔ خط کھولا تو لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی برکت آپ کو نصیب ہو، آپ اور جو ساتھی آپ کے ساتھ چلیں انہیں لے کر روانہ ہوں، یہاں تک کہ آپ بطن نخلا پہنچ کر قیام کریں۔ وہاں قریش کے ایک قافلے جو غلہ لے کر جا رہا ہوگا اس پر نظر رکھیں، امید ہے کہ اس کی کوئی خبر لے کر آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن حجش نے خط پڑھتے ہی کہا، حکم کی تعمیل ہوگی۔ ساتھیوں سے پوچھا، سب ساتھ جانے کے لیے تیار؟ سب آگے بڑھے۔ آگے فرا میدان میں نجران کے علاقے میں عجیب واقعہ ہوا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پہ سوار تھے۔ پڑاؤ سے وہ گم ہو گیا۔ یہ دونوں اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے لگے۔ 12 میں سے باقی 10 لوگ بتائی گئی منزل کی طرف بڑھتے گئے۔ پہنچ گئے بطن نخلا۔ حسب ہدایت قریشی قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، وہ قافلہ آ گیا۔ قافلے میں اونٹوں کی لمبی قطار، کجاوے بھرے ہوئے، ان میں کشمش، خشک میووں، انار دانوں اور خشک خوبانی سے بھری بوریاں۔ پورا بطن نخلا خشک میوہ جات کی بھری دکان کی طرح مہکنے لگا۔ قریش کا وہ اپنا اندرونی علاقہ تھا، طائف اور مکہ کے درمیان کا۔ محافظ بھی ان کے 2-4، عمر بن حضرمی، حکیم بن کسان، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی اور نوفل بن عبداللہ مخزومی۔ اس قافلے کے لوگوں میں زیادہ ابو جہل کے رشتہ دار۔ ان سب کے سامنے مسلمانوں کے شیر جو سینکڑوں میل کا لمبا غیر روایتی سفر کر کے عین ان کے سر پہ تلواریں اٹھائے کھڑے تھے۔ سامنے عقاب کھڑے تھے۔ عقاب جھپٹنے سے پہلے سوچ رہے تھے، حملہ کریں یا چھوڑ دیں۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔